کانفلکٹ کے ریزنز کیا ہے, اس کے کازز کیا ہے. السلام علیکم, مائی نیم از سید وجاہت علی اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. کانفلکٹ یا تنازعات کے سورسز کیا ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو کانفلکٹ کا نیچر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اٹ کین بی گڈ اور بیڈ. اس کا نیچر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر, ٹائپ آف کانفلکٹ پر. اب ٹائپ آف کانفلکٹ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ سورسز اینڈ کازز آف دا کانفلکٹ پر کیا کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, تو سورسز اینڈ کازز آف کانفلکٹ میں پہلے نمبر پر ہے ڈیزائرز. ڈیزائرز خواہشات کو کہتے ہیں. اب یہ خواہشات نیشنز کے بھی ہوتے ہیں, یہ خواہشات نیشنز کے لیڈرز کے بھی ہوتے ہیں, یہ خواہشات گروپ آف نیشنز کے بھی ہوتے ہیں, یہ خواہشات عام انسان کی, ایک سوسائٹی کی, سوسائٹی میں ایک فیملی کی یا سوسائٹی میں ایک فرد کی بھی ہوتی ہے. تو ایک انسان یا ایک اسٹیٹ اچیو کرنا چاہتا ہے ایک فورن پالیسی آبجیکٹو یا گول, دوسرا بھی سیم ٹائم پر اسی سسٹم میں اسی گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. تو یہاں پر کیا آتا ہے, کانفلکٹ آف ڈیزائرز یا کانفلکٹ آف اینڈز. تو اگر اینڈز ایک ہے, مینز ڈفرینٹ ہے, تو ان دونوں اسٹیٹس کی یا ان دونوں پرسنالٹیز کی یا گروپس کی کانفلکٹ ہونا لازمی ہے. ڈس ایگریمنٹ ایز اے کاز اور سورس آف کانفلکٹ. یہ ڈس ایگریمنٹ دو گروپوں کے درمیان ایک چیز کو لے کے بھی ہو سکتا ہے, ایک اسٹیٹ کے اندر کے گروپس کے بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل ارینا پر, انٹرنیشنل پولیٹیکل جو سیناریو ہے اس میں بھی مختلف نیشنز جب اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرتے ہیں تو ڈس ایگریمنٹس ہونا لازمی ہے. جیسا کہ کاربن ایمیشن, ٹوڈیز ورلڈ ہم اگر کاربن اکانومی کو دیکھیں یا کاربن ایمیشنز کو دیکھیں, گلوبل انوائرمنٹل پولوشن کو دیکھیں, تو اس کو لے کر ڈفرینس ان دی اوپینین ہے, ڈس ایگریمنٹس ہے اس کو لے کر, اس کو کنٹرول کرنے کو لے کر یا اس کو پروڈیوس کرنے کو لے کر کیا ہے, ڈس ایگریمنٹس ہے. تو ڈس ایگریمنٹس تب ہوتی ہے جب دو اسٹیٹس, دو انٹیٹیز یا دو پرسنس ایک ہی گول کو اچیو کرنے یا ایک ہی مقصد کو مختلف اپروچز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اینڈز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مس کمیونیکیشن. Conflict may be caused, created and initiated by miscommunication. دو ڈپلومیٹک انوائز کے درمیان جب مس کمیونیکیشن ہوتی ہے تو دو مختلف ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ کس چیز میں چلے جاتے ہیں, کانفلکٹ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں یا الائک کانفلکٹ کے سچویشن میں چلے جاتے ہیں. اگر سوسائٹی میں ایک فیملی یونٹ میں فادر اینڈ سن ان دونوں کے درمیان مس کمیونیکیشن ہوگی یا سوسائٹی کے دو گروپوں کے درمیان مس کمیونیکیشن ہوگی, تو مس کمیونیکیشن کس چیز کو جنم دے گی, ڈس ایگریمنٹس کو جنم دے گی یا مس کنسیپشنس کو جنم دے گی, کیونکہ انفارمیشن از اے پرائمری سورس آف پرسنالٹی میکنگ یا پالیسی میکنگ. اچھا, پاور اسٹرگل. انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہیجمنک پاور, دا ہیجمنک تھیوری یا دا گیم تھیوری, تو ان تھیوریز میں ہم کیا پڑھتے ہیں, اسٹرگل فار پاور پڑھتے ہیں. ہیجمنی کے لیے, اجارہ داری کے لیے, یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے ٹریڈز رولز کو اپنے تئیے ڈیسائیڈ کرنے کی, ان کو اپنے جو ہے وہ ٹیکنگ تھنگز ان دا ہینڈز جو ہے, پاور اسٹرگل جب ہوگی دو گروپوں کے درمیان, دو پرسنس کے درمیان یا دو اسٹیٹس کے درمیان, تو وہ بھی کس چیز کو جنم دے گی, کانفلکٹ کو ہی جنم دے گی. گریڈ, لالچ, اٹس اے سمپل سورس آف کانفلکٹ. گریڈ, پاور اسٹرگل اینڈ ڈیزائرز, یہ تینوں سورسز آف کانفلکٹ جو ہے پرسنل بھی ہو سکتے ہیں, انٹر پرسنل بھی ہو سکتے ہیں, انٹرا پرسن بھی ہو سکتا ہے, انٹر اسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں, انٹرا اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, انٹر گروپ بھی ہوتا ہے اور انٹرا گروپ بھی ہو سکتا ہے. چینج اینڈ ایفیکٹ. اب انٹرنیشنل ریلیشنز میں بعض اوقات ایک دنیا کے ایک ہیجمنک پاور میں یا ایک ریجنل پاور جو ہے
وہ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا اپنے فورن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ پاور بیلنس ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اس سسٹم میں موجود دیگر ممالک بھی اپنے پالیسیز میں شفٹ لاتے ہیں. جب وہ پالیسیز میں شفٹ لاتے ہیں تو وہ دو ریجنل پاورز یا ہیجمنک پاورز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹنگ سچویشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کا ڈس ایگریمنٹ ہونا, ان کا مس کمیونیکیشن ہونا یا اسٹرگل فار پاور اس چینج ان افیکٹ پر بھی اثر ڈالتی ہے. چینج ان افیکٹ, اب اگر آپ دیکھ لیں تو مختلف گلوبل پولیٹیکل سیناریو یا ارینا پر ہمیں مختلف ریجنل ہیجمنک پاورز دیکھنے کو ملتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں گلوبل ہیجمنک پاورز بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو جب ریجنل ہیجمنک پاورز جیسا کہ ایشیا میں چائنا, پھر آپ جا کے دیکھ لیں پیٹرو پاورز جو رشیا ہے, جو اس کے بعد چینج ان افیکٹ, جب ریجنل پاورز اپنی پالیسیز میں شفٹ لاتی ہے اپنے ایک گول کو اچیو کرنے یا اپنے کاؤنٹر پارٹ جو ادر ریجنل پاورز ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کسی گلوبل سیناریو سچویشنز یا ڈیولپمنٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے اپنی فورن پالیسی میں چینجز لاتی ہے یا سیم فورن پالیسی کنٹینیو رکھتی ہے, تو پروٹیکٹریٹ اسٹیٹس, مختلف قسم کے پروٹیکٹریٹ اسٹیٹس, مختلف قسم کے جو سب ریجنل ہیجمنک پاورز ہے یا سب ہیجمنک پاورز ہے, ان کے پالیسی میں شفٹ آنا لازمی ہے. ان کی پالیسیز جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے یا نیشنل سیلف انٹرسٹ جو مختلف اسٹیٹس کا ہوتا ہے وہ آپس میں کمپیٹیبلٹی ان کی نہیں رہتی, تو کیا جنم دیتا ہے, وہ کانفلکٹ کو, ڈس ایگریمنٹ کو جنم دیتی ہے. سیلفش پرسویشنز آف نیڈس, اب اس چیز یہ دیکھنے میں سمپل بٹ سمجھنے میں اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. گلوبل ارینا پر مختلف قسم کے پالیسیز یا کانفلکٹ سیلفش پرسویشن آف نیڈس کے تئیے کانفلکٹس موجود ہے, کریٹ ہوئے ہیں, اور پرسویشن کو نیڈس کی جو پرسویشن ہے وہ سیلفش طریقے سے ہونے کی وجہ سے کانفلکٹ موجود ہے. فار ایگزامپل لیٹس انڈرسٹینڈ اٹ ان سمپل ورڈس. اگر ہم دیکھ لیں سوسائٹی میں اگر ہم دیکھ لیں ایک راہ پر ایک راہگیر جاتے ہوئے اپنی جو اس کی سواری ہوتی ہے اگر وہ ضرورت سے زیادہ آواز پیدا کرتی ہے اور آس پاس کے ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے, تو یہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میری یہ سواری آس پاس کے ماحول کو بگاڑ رہی ہے, پولیوٹڈ کر رہی ہے اور ارد گرد کے ہیومنز جو میرے ارد گرد ہے ان کو نقصان پہنچا رہی ہے, پھر بھی وہ سیلفش پرسویشن آف نیڈس اپنے مینز آف کمیونیکیشن یا کمیوٹ کرنے کے لیے اس سواری کو استعمال کر کے کمیوٹ کرتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلفش پرسویشن آف نیڈس. اس طرح سے آپ دیکھ لیں ان دا ایرا آف نیشن اسٹیٹس, in the arena of global politics selfish persuasion of needs ہوتی ہے. جس طرح کے کول مائننگ ہے, مختلف قسم کے نیشنز آج بھی کول مائننگ کرتے ہیں. مختلف قسم کے نیشنز جو ہے پاورفل نیشنز, they are doing what, they are producing nuclear power energy, they are producing nuclear power to produce electric energy. اور جو ان کے نیوکلیئر جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ کو ہیزرڈس ہوتے ہیں, انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی سیلفش پرسویشن آف نیڈس کے تئیے وہ اپنے جو پروڈکشن ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو ادر پارٹیز ان دا انٹرنیشنل ارینا وہ اس چیز کو کیا کرتے ہیں, کاؤنٹر کرتے ہیں اور اسے ایک کنفلکٹ اس سے جنم لیتی ہے. So that was about the sources of conflict. Thanks for watching. Subscribe for more.